اللهم صل علی محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ کون کون سے ایسے اشخاص ہیں جن کو شریعت مطہرہ نے رمضان المبارک کے روزے چھوڑنے کی رخصت اور اجازت عنایت فرمائی ہے؟ 6 قسم کے ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ اس کے رسول نے رمضان المبارک کے فرض روزوں میں رخصت عنایت فرمائی ہے۔ ان 6 میں سے نمبر 1 ہے مریض کو رخصت ہے روزہ چھوڑنے۔ نمبر 2 مسافر جو حالت سفر میں ہو اسے بھی روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ نمبر 3 حاملہ عورت جو پریگننٹ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، اسے بھی روزہ چھوڑنے کی رخصت ہے۔ نمبر 4 مرضعہ وہ عورت جو اپنے چھوٹے بچے کو اپنی چھاتی سے دودھ پلاتی ہے، اس عورت کو بھی روزہ چھوڑنے کی شریعت مطہرہ نے رخصت عنایت فرمائی ہے۔ اور نمبر 5 حائضہ عورت جسے مینسز لاحق ہو جائیں، اسے بھی شریعت مطہرہ نے روزہ چھوڑنے کی رخصت عنایت فرمائی ہے۔ نمبر 6 شیخ فانی کو بھی شریعت مطہرہ نے روزہ چھوڑنے کی رخصت عنایت فرمائی ہے۔ نمبر 1 بیمار ہے اور نمبر 2 مسافر ہے۔ بیمار اور مسافر دونوں کو روزہ چھوڑنے کی جو رخصت ہے، اس کا ثبوت نص قطعی سے ملتا ہے۔ قرآن مقدس میں سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 آیت نمبر 184 رب کائنات فرماتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ۔ جب تم میں سے کوئی بندہ بیمار ہو جائے یا وہ حالت سفر میں ہو تو وہ اپنے ان روزوں کی گنتی دوسرے دنوں کے اندر پوری کرے۔ یعنی مریض بھی روزہ چھوڑ دے، اسے رخصت ہے، مسافر بھی حالت سفر میں روزہ چھوڑ دے، اسے اجازت ہے۔ اب جتنے روزے رمضان کے حالت سفر میں مسافر کے اور حالت مرض میں مریض کے چھوٹ جائیں، وہ اتنے روزوں کی گنتی بعد میں قضا کی صورت میں پوری کریں۔ بعد میں روزوں کی قضا کرنا، روزے رکھنا ان پر لازم اور واجب ہے۔ جیسے ادائے رمضان کے روزے فرض ہیں، ویسے قضائے رمضان کے روزے بھی فرض ہوتے ہیں۔ یہ بات تو روزے روشن کی طرح واضح اور عیاں ہو گئی کہ مسافر کو روزہ چھوڑنے کی رخصت اور اجازت ہے۔ ایسے ہی اگر مسافر روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہے، استطاعت ہے، اور وہ روزہ رکھنا بھی چاہتا ہے تو پھر مسافر کو روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ جہاں چھوڑنے کی اجازت ہے وہاں رکھنے کی بھی اجازت ہے۔ اگر مسافر روزہ رکھ لیتا ہے تو بہت اچھا عمل ہے، افضل و اعلیٰ عمل ہے۔ اس بات کی کیا دلیل ہے کہ مسافر کو روزہ رکھنے کی بھی اجازت ہے؟ تو حدیث مبارکہ میں ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کتاب الصیام صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ عتیقہ عفیفہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتی ہیں حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ حضرت حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ وہ شخص تھے جو کثرت کے ساتھ روزے رکھا کرتے تھے۔ ایک دن آپ نے بارگاہ رسالت مآب میں سوال کیا، یا رسول اللہ اصوم فی السفر، کیا میں حالت سفر میں روزہ رکھوں؟ یہ کثیر روزے رکھنے والے شخص تھے، صحابی تھے۔ یا رسول اللہ کیا میں حالت سفر میں روزہ رکھوں؟ تو تاجدار کائنات سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمایا فقال ان شئت فصم، اگر تم چاہو تو روزہ رکھ لو، وَإِن شِئْتَ فَأَفْطِرْ،
और अगर तुम चाहो तो रोजा छोड़ दो। आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फरमान से और इस हदीस पाक से ये बात साबित हो रही है कि मुसाफिर के लिए हालत सफर में रोजा रखना भी जायज है और रोजा छोड़ना भी जायज है। जो रोजा उसका छूट जाए उस रोजे की रमजान गुजरने के बाद कज़ा करना लाजिम और वाजिब। और दूसरी बात यहां पर यह ज़हन नशीन रखनी चाहिए, जब मुसाफिर को शरीयत मुतहरा ने रोजा छोड़ने की रुख्सत इनायत फरमाई है, कभी ऐसा भी होता है कि बहुत सारे लोग रमजान मुबारक के अंदर इकट्ठे सफर करते हैं। जब इकट्ठा सफर हो और हालत सफर में कुछ लोगों ने रोजा रखा हो और कुछ ने रोजा छोड़ दिया हो, इस मकाम पर हमें इस बात का लिहाज रखना है, ख्याल रखना है कि रोजा रखने वाले रोजा छोड़ने वालों पर एतराज न करें और रोजा छोड़ने वाले रोजा रखने वालों पर एतराज न करें कि शरीयत ने रुख्सत दी है, तुम क्यों रख रहे हो। रोजा रखने वाले ये ना कहें कि अल्लाह ने तुम्हें ताकत दी है, तुम रख सकते थे, तुमने क्यों नहीं रखे। तो ना रखने वाले इतराज करें ना छोड़ने वाले इतराज करें। क्यों कि रखने वाले और छोड़ने वाले दोनों ही शरीयत मुतहरा पर अमल पैरा। अगर शरीयत ने इन्हें रोजा छोड़ने की रुख्सत इनायत फरमाई है तो ताजदार कायनात सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने की इजाजत भी इनायत फरमाई है। रख ले तब भी शरीयत पे अमल है, छोड़ दे तब भी शरीयत पे अमल है। दोनों एतबार से शरीयत मुतहरा पर अमल पैरा है। इस बात की क्या दलील है कि दोनों एतबार से शरीयत मुतहरा पर अमल पैरा है। हदीस मुबारका में आता है, सही मुस्लिम की हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस पाक के रावी। हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रमजान मुबारक का महीना था, 16वां रोजा गुजर चुका था। हम आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा किराम की कसीर तादाद में जिहाद पर निकले। आमिना के लाल और आमिना के चांद सहाबा की जुर्मत में 16वें रोजे के बाद जिहाद पे जा रहे हैं और हालत रोजा में बाद सहाबा ने रोजा रखा हुआ था और बाद सहाबा ने रोजा नहीं रखा हुआ था। दोनों कैफियतों के लोग ताजदार कायनात के साथ जिहाद में शामिल थे। अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जिन सहाबा ने उस सफर में रोजा रखा था उन्होंने रोजा छोड़ने वालों पर कोई एतराज नहीं किया, भाई तुमने रोजा क्यों नहीं रखा। और जिन्होंने रोजा नहीं रखा था उन्होंने रोजा रखने वालों पर कोई एतराज नहीं किया, भाई तुम्हें शरीयत ने रुख्सत और इजाजत दी है, तुमने क्यों रखा है। और इससे बड़ी बात है कि ताजदार कायनात सरवर अंबिया खुद उनके हमरा थे। मेरे आका ने दोनों से नहीं पूछा, रखने वालों से नहीं कहा तुमने क्यों रखा था और छोड़ने वालों से आका ने नहीं फरमाया तुमने क्यों छोड़ा है। तो दोनों ग्रोहों का एक दूसरे पर एतराज न करना और ताजदार कायनात का छोड़ने वालों को और रखने वालों को दोनों को ना पूछना, इस बात की पुख्ता दलील है कि शरीयत मुतहरा ने मुसाफिर को रोजा रखने की भी इजाजत दी है और रोजा छोड़ने की भी इजाजत दी है। अगर इकट्ठे सफर हो और कुछ साथियों का रोजा हो कुछ का रोजा ना हो तो वो दोनों शरीयत पे अमल पैरा है। हाँ, इस बात का लिहाज रखना चाहिए कि जिन्होंने रखा है वो ना रखने वालों पर एतराज न करे और जिन्होंने छोड़ा है वो रखने वालों पर एतराज न करे। मरीज हो गया और मुसाफिर, इनको रोजा छोड़ने की रुख्सत है।
نمبر 3 حاملہ عورت، وہ خاتون جس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ پریگنٹ ہے، اگر وہ روزہ رکھے گی تو روزہ رکھنے کی بنا پر اسے کمزوری اور نکاہت لاحق ہوگی۔ اگر ماں کمزور ہوگی تو اس کا بچہ بھی کمزور ہوگا، ماں کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، بچے کو بھی نقصان ہو سکتا ہے۔ تو شریعت مطہرہ نے ایسی خاتون کو جو پریگنٹ ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہو، اولاد ہو، اسے اس حالت میں، حالت حمل میں روزہ چھوڑنے کی رخصت عنایت فرمائی۔ وہ روزہ نہ رکھے، چھوڑ دے، جب اولاد پیدا ہو جائے، رمضان گزر جائے، اس کے ایام گزر جائیں، تو بعد میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے، انہیں پھر رکھے بعد میں۔ اور نمبر 4 ہے مرضعہ۔ مرضعہ اس عورت کو کہا جاتا ہے جو اپنی چھاتی سے دودھ اپنے بچے کو پلاتی ہو۔ جو چھوٹے بچے ہیں دن میں کئی بار ماں کا دودھ مانگتے ہیں، دودھ پیتے ہیں، ماں کو بار بار دودھ پلانے کی نوبت درپیش آتی ہے، تو اگر خاتون روزہ رکھ کے دن میں کئی بار اپنی اولاد کو، بچے کو دودھ پلائے گی تو بار بار دودھ پلانے کی وجہ سے اسے نکاہت اور کمزوری لاحق ہوگی، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کمزوری کی بنا پر اس کی چھاتی سے دودھ آنا بند ہو جائے۔ لہذا پرورش کے اس دور میں، اس مدت میں جس مدت میں بچے کو دودھ پلایا جاتا ہے، اس مدت کے اندر شریعت مطہرہ نے مرضعہ کو، دودھ پلانے والی عورت کو روزہ چھوڑنے کی رخصت عنایت فرمائی ہے کہ صحیح طریقے سے اپنے بچے کو دودھ پلائے، اس کی پرورش کرے، روزے چھوڑ دے۔ جب دودھ کا زمانہ اور مدت گزر جائے تو بعد میں چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کر لے، رب کائنات اس کو وہی ثواب عطا فرمائے۔ نمبر 5 حائضہ عورت، جسے مینسز لاحق ہو جائے، جو خواتین کے ساتھ ہر ماہ یہ معاملہ درپیش آتا ہے، اس مخصوص ایام کے اندر اس حالت میں خواتین کو روزہ چھوڑنے کی شریعت مطہرہ نے رخصت اور اجازت عنایت فرمائی ہے۔ اور نمبر 6 اور آخری شخص ہے شیخ فانی۔ شیخ فانی، شیخ فانی وہ ہے جو انتہائی کمزور ہو، انتہائی ضعیف ہو، اور بڑھاپے اور کمزوری کی وجہ سے اس کی نکاہت میں دن بدن اضافہ ہوتا جاتا ہو۔ تو ایسے بوڑھے اور کمزور بندے کو، اور بوڑھی اور کمزور عورت کو، جو بڑھاپے میں ہے، کمزور ہیں، کمزوری لاحق ہے اور دن بدن کمزور سے کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں، انہیں شریعت مطہرہ نے رخصت اور اجازت دے رکھی ہے کہ تم رمضان المبارک کے روزے نہ رکھو اور اپنے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کر دو، روزے کا فدیہ ادا کرو۔ ان کے روزوں کا فدیہ کیا ہے؟ کہ ہر مسکین کو ایک ٹائم کا کھانا کھلائیں، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائیں، کھانا دیں۔ اگر اپنی خوشی سے فدیہ زیادہ دینا چاہیں تو وہ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ 6 قسم کے لوگ ہو گئے جن کو شریعت مطہرہ نے روزہ چھوڑنے کی رخصت اور اجازت عنایت فرمائی ہے۔ نمبر 1 بیمار ہے، نمبر 2 مسافر ہے، نمبر 3 حاملہ خاتون ہے، نمبر 4 مرضعہ بچے کو دودھ پلانے والی، نمبر 5 حائضہ، اور نمبر 6 شیخ فانی، وہ بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت جو بہت زیادہ بوڑھے ہو چکے ہیں، کمزور ہیں، اب روزہ رکھنے کی ان کے اندر طاقت اور سکت نہیں ہے، انہیں روزہ چھوڑنے کی رخصت اور اجازت ہے۔ یہ آخری شخص شیخ فانی کے علاوہ جو باقی 5 ہیں وہ اپنے روزوں کی بعد میں قضا کریں گے، اور شیخ فانی اپنے روزوں کا فدیہ دے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ مقدس کے روزے نصیب